أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ دنیا بہت ہی زیادہ میٹھی، سرسبز اور شاداب ہے اور دیکھنے والے کو بہت ہی زیادہ خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ دنیا امتحان کے لیے دی، آزمائش کے لیے دی. آیا اس کی شیرینی، حلاوت اور اس کی زیب و زینت، اس کی خوشنمائی کو دیکھ کر کون اللہ رسول کو بھول کر اس میں پھنس جاتا ہے، اس دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، یا کون اس سب چیز کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لگتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس دنیا سے ڈرو، بچو اور عورتوں سے بچو، کہ دنیا بھی انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے، اور عورت جو بھی دنیا کا ایک حصہ ہے وہ بھی فتنے کے اندر مبتلا کر دینے والی ہے. تو الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا ہی میں ہم نے رہنا ہے، لیکن اس سے بچنا ہے، جو اس کے جال میں پھنس گیا اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد.
آخرت کی تمام منزلوں میں اس کے لیے نقصان اور گھاٹا۔ اور جو اس دنیا کے فتنے سے بچ گیا اور یہاں رہتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں، بندگی میں اپنی زندگی کو گزار گیا، دنیا میں بھی وہ انسان کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان کامیاب، کامران، بامراد، سرخرو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اپنی معرکۃ الاعلیٰ کتاب مثنوی میں مختلف مثالوں اور مختلف طریقوں سے ہمیں اور آپ کو دنیا کی ہلاکت خیزی سے بچانے کی فکر کی ہے اور دنیا کی ہلاکت خیزی کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اس دنیا ہی کے اندر رہنا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ انسان کی جو مثال ہے اس دنیا میں وہ کشتی کے مانند ہے، اور اس دنیا کی جو مثال ہے وہ پانی کے مانند۔ کشتی کی منفعت اور فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ پانی کے اوپر ہو، کیونکہ کشتی خشکی میں چل نہیں سکتی، بلکہ اگر چلائیں گے تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور اس کے چلانے میں، کھینچنے میں بڑی خرچہ ہوگا۔ اس کا نفع فائدہ خشکی کے اندر ظاہر نہیں ہو سکتا، اس کا نفع اور فائدہ پانی کے اندر ظاہر ہوگا جب پانی میں کشتی کو، جہاز کو آپ رکھیں گے، وہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں لوگوں کو لے کر جائیں اور بہت زیادہ تجارت کا سامان، مال و متاع۔ اکثر تجارت بڑی بڑی وہ سمندر کے راستے سے ہی ہے، اور سمندر میں جتنا مال تجارت انسان لے آ سکتا ہے کسی اور چیز میں مشکل، تو مسافروں کو بھی لے جائے گی، اس کے ساتھ سامان کو بھی لے جائے گی، مالی تجارت کو بھی لے جائے گی، تو اس کا نفع اور فائدہ ظاہر ہے۔ لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نفع اس کا پانی پر ہی ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ پانی کشتی کے نیچے ہو، کشتی پانی کے اوپر ہو، اور اگر پانی اندر آ جائے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ بعین ہی انسان اس دنیا میں کشتی کے مانند ہے، اور یہ دنیا پانی کے مانند ہے۔ جب تک اس دنیا کو دل میں آنے نہیں دے گا تو اس سے پورا پورا فائدہ ہی اٹھاتا رہے، یہ دنیا اس کے لیے نفع کی چیز۔ دنیا ہوگی عمرے کر سکے گا، حج کر سکے گا، دنیا ہوگی مال ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ مسجدیں بنا سکے گا، مدرسے بنا سکے گا، خانقاہیں بنا سکے گا، یتیم و غریب و بیواؤں کی مدد کر سکے گا، زمینیں ہوں گی، زیادہ ہوں گی، لوگوں کو وقف کر سکے گا، دے سکے گا، یا زمینیں بیچ کر لوگوں کے کام میں لگا سکے گا، شادیاں کر سکے گا یتیموں کی۔ یعنی یہ دنیا ہے، یہ مال ہے، تو اس سے وہ آخرت کو سنوار سکے گا، کھائے گا، پیے گا، قوت حاصل ہوگی، ذکر میں، عبادات میں، نماز میں، ان چیزوں میں انسان وقت کو لگائے۔ تو دنیا ہی میں رہنا ہے، اور دنیا کو جب تک دل میں آنے نہیں دے گا تو یہ دنیا اس کے لیے آخرت کے بنانے کا ذریعہ ہے، صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے، رہتے ہوئے بھی اجر ملے گا، اور صدقہ جاریہ میں اس دنیا کو لگا کے چلے گیا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو اجر و ثواب پہنچاتے رہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دنیا دل میں نہ آنے دے، دل میں ہو اللہ، دل میں ہو اللہ، دل میں ہو آخرت کی فکر، دل میں ہو آخرت کی فکر۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کے ہاتھ سے یا اس کے گرد پیش سے یا باہر سے وہ دل کے اندر آ گئی تو اب یہ غرق ہو جائے، اب یہ تباہ ہو جائے، اب یہ برباد ہو جائے، اب یہ دنیا اس کو نفع پہنچانے کی چیز نہیں بلکہ اس کو ہلاک کرنے والی چیز بن جائے۔ جس طرح پانی کشتی کے اندر آیا، کشتی ختم، پانی جب تک کشتی کے نیچے رہا تو اس نے نفع پہنچایا،
بین ہی یہ مثال مولانا جلال الدین رومی نے لکھی ہے، اور ان کی مثالیں عجیب طریقے سے بات کو سمجھاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ہو انسان کے ہاتھ میں، دل میں ہو اللہ، دنیا ہو اس کے گرد و پیش اور دل میں ہو آخرت کی فکر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا لوگوں کو نفع پہنچائے گا، دین کو نفع پہنچائے گا، اور کتنی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو وسیع، عریض اور کبیر بناتا چلا جائے۔ دنیا کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ پہننے کے لیے کپڑا بھی چاہیے، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، کھانے کے لیے کچھ مال مطلب پیسہ بھی چاہیے جس سے سامان خرید سکے، سواری کے لیے بھی کچھ چاہیے، اپنی سواری نہ ہو تو دوسری سواری کے لیے کچھ خرچہ، چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا دنیا کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس دنیا کے بغیر میں اور آپ رہ نہیں سکتے، یا رہ سکتے ہیں؟ جی بھائی نہیں رہ سکتے، بدی چیز ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے اس کی مثال لکھی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، لیکن اس میں بیت الخلاء نہیں بناتا، خصوصاً شہر میں رہتے ہوئے۔ دیہات ہو، اب تو دیہات میں بھی نہیں ہوتا، ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، تبلیغ میں 87 88 میں ہم جاتے تھے تو کھیتوں میں جاتے تھے، اب تو قصبہ دیہات گاؤں میں بالکل، وہاں بھی اٹیچ بات بنے ہوئے، گھروں میں باتھ روم، اب باہر سسٹم نہیں۔ تو شہر میں رہتا ہو بنگلہ بنائے، اور ایک نہیں دو نہیں 50 کمرے 100 کمرے بنائے، لیکن بیت الخلاء اس گھر میں نہ بنائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ گھر اور محل مکمل ہے یا ناقص ہے؟ ایک تو بولتے نہیں آپ لوگ، ناقص ہے۔ بیت الخلاء نہ بنائے تو گھر کیا ہے؟ ناقص ہے، نامکمل۔ اتنی اہم چیز ہے۔ لیکن کسی نے آپ نے دیکھا ہے کہ بیت الخلاء دل دماغ میں سوار رہتا ہو، میں بیت الخلاء جاؤں گا، کب جاؤں گا، میں بیت الخلاء میں بیٹھوں گا، یہ ہوتا ہے دل دماغ میں آپ کے؟ کسی کے نہیں ہوتا۔ بیت الخلاء آپ کے دماغ میں سوار ہوتا ہے؟ تجارت کر رہا ہے، سوچ رہا ہے بیت الخلاء کیسا ہے، جاؤں گا۔ نماز پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے اب بیت الخلاء کو سوچتے ہیں؟ کوئی نہیں سوچتا بھائی۔ ضرورت ہوگی، جب پریشر ہوا تو جائے گا، کر کے آئے گا 2 منٹ میں۔ بیت الخلاء میں جاؤں گا، میں بیٹھوں گا، بیت الخلاء دیکھوں گا، چیک کروں گا، ہر وقت دل میں سوار ہوتا ہے بیت الخلاء؟ نہیں ہوتا۔ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ بیت الخلاء ہر وقت دل میں اور دماغ میں سوار رہے۔ اور ضرورت اتنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محل 100 کمروں کا، بیت الخلاء نہیں ہے تو کیا ہے؟ ضرورت اتنی کہ آپ کہہ رہے ہیں 100 کمرے کا محل وہ نامکمل، ناقص ہے اگر بیت الخلاء نہیں، اور اتنا غیر ضروری ہے کہ آپ کے اوپر بیت الخلاء سوار نہیں، ہر وقت سوار نہیں۔ بھائی نہیں، دنیا کی مثال بیت الخلاء کی طرح، یعنی اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، دنیا کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ لیکن اگر دنیا کو آپ اس طرح سوار کریں کہ دل دماغ میں بسائیں تو بیوقوف کہلائیں۔ جو بیت الخلاء کو سوچتا رہے ہر وقت، بیت الخلاء کی باتیں کر رہے ہیں، بیت الخلاء، آپ کہیں گے پاگل تو نہیں ہے یہ؟ جب دیکھو بیت الخلاء بیت الخلاء، تو اگر دنیا کو ہر وقت سوچے گا تو کیا بیوقوف آدمی، کہیں گے گدھا ہے، پاگل کا بچہ۔ لیکن چونکہ ہم سب بے وقوف ہیں تو بیوقوف کہتے نہیں، ہم ساری کیا ہے؟ بے وقوف، ہر وقت دنیا دل دماغ میں سوال۔ اور دنیا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت پوری کرنی ہے، دنیا ضرورت کی چیز ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ پل کا پتہ نہیں ہے، انسان چلا جائے۔ ایک حدیث میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، مالی مالی میرا مال۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، جسے ہم کہتے ہیں میرا ہے، آگ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا۔ اوکے، کیا بدتمیزی نہیں کی، اس کو بیگم کہتا ہے بھگاؤ، میرا مال، میری دکان، میرا مال۔ تو کہہ رہے ہیں وسلم کہ اس کا تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور نجاست بنا دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ
دے کر اللہ کے یہاں جمع کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کا نہیں۔ حدیث ہے یہ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابن آدم میں اور آپ کہتا میرا مال، میری دکان، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرا گھر، میری زمین، میرے باغات، میری جائیداد، کہہ رہا بھائی تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا اور استعمال کر لیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اللہ کے یہاں جمع کر دیا، یہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں ہے ویسی مال۔ اور حقیقت یہ ہے، حقیقت بھی یہ ہے، یہ اصل میں ہے چوکیدار، اصل میں کیا ہے؟ چوکیدار۔ اس کا چوکیدار ہونا اس کا ظاہر ہوتا ہے مرنے سے پہلے ہی، مرنا تو دور کی بات، مرنے سے پہلے اس کا چوکیدار ہونا ظاہر ہو جاتا۔ ایک آدمی ڈیفینس جا رہا تھا، دیکھا کہ یار اسی بہترین گاڑی ہے، یار میرے پاس بھی ہوتی، کیا بہترین کپڑے پہنا ہوا ہے، اتنے بڑی خوبصورت بنگلے کوٹھی میں، یار اللہ مجھے بھی دیتا۔ چلو یار سلام دعا تو کر لیں۔ کہا کہ یار کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ماشاء اللہ۔ کتنے کے لیے؟ کہہ رہے یار بھائی میں تو چوکیدار ہوں، سیٹ جو ہے نا وہ رہتا ہے لندن میں، یہ سعودیہ میں، مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، صفائی کرتا ہوں۔ تیری چوکیدار ہے، اگر نہ پوچھتا تو سوچتے رہتا کہ یار کیا مزے میں، وہ تو چوکیدار ہے، اس کو رکھا ہے۔ ایسے اکثر گھر ہے۔ اب جیسے ہی یہ انسان مرض الموت میں ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ لڑکیاں، یہ لڑکیاں، دیکھ رہا ہے، سب پتہ ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اب یہ اس مال کے اندر، اگر وہ مرض الموت ہے، اس مال کے اندر نہیں کہہ سکتا کہ مسجد ربانی کو یہ سارا پیسہ دے دو، نہیں کہہ سکتا، یہ اس کا نہیں ہے، یہ تو ورثہ کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ ورثہ کا ہے، یہ بھی موجود ہے، زندہ ہے۔ اس کا حق ختم یا ظاہر ہوا، میں چوکیدار تھا، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرے پیسے، یہ تو چوکیدار تھا۔ او ہو تیری چوکیدار ہے، یہ تو ورثہ کا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ساری زندگی بولتا رہا میرا، پتہ لگا یہ تو چوکیدار تھا، یہ تو ورثہ کا ہے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ حساب ہے۔ وصیت نہیں کر سکتا، ہاں اس سے پہلے اگر دیتا، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم میں دے سکتا تھا، لیکن جیسی مرض الموت میں ہے تو ظاہر یہ ہوا کہ یہ اس کا نہیں ہے، یہ ورثہ کا ہے، یہ چوکیدار تھا۔ اس سے پہلے خیر کے کاموں میں خرچ کر لیتا، یا کم دنیا میں وقت دے کر زیادہ وقت دین پہ لگا دیتا، تبلیغ میں لگا دیتا، اجتماعات میں لگا دیتا، ذکر کے حلقوں میں لگا دیتا، دین پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتا، دنیا کو کم وقت دیتا۔ کیونکہ یہ مال دل دماغ بھی ہے، مال انسان کا وقت بھی ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ دل دماغ، یہ جان مال، یہ وقت، یہ بھی انسان اس نے دنیا پہ لگایا سارا۔ تو کہا کہ مرض الموت بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ چوکیدار، جو کھا لے روکا سوکا وہ اپنا، جو پہن لے اپنا، یہ اللہ کے راستے میں دے دے، یا کم وقت دے دنیا کو کم وقت دے، زیادہ وقت دین کو دے۔ کم وقت دے گا تب بھی اس کو دنیا پوری ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ کھجور کا درخت سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کو نہیں ہلا سکتا، اور وہ عورت جو کہ درد ذہن میں ہو، بچہ پیدا ہونے والا ہو، ویسی وہ تکلیف میں قوت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہزی الیک بجذع النخلہ، کہ تم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو ساکت گرے گی تیرے رطبا جنیہ، تازہ کھجور ہے۔ تو کوئی مان سکتا ہے کہ اس کو ہلانے کا بولیں؟ سبب پورا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سبب، کھجور کے ہاتھ لگانا ہے، بس یہ انسان کے بس میں ہاتھ لگانا ہے۔ ہلا تو نہیں سکتے، عقل ہی نہیں مان سکتی، بڑا پہلوان نہیں ہلا سکتا، تو یہ عورت جو بچہ پیدا ہونے والا کہاں سے ہلائے گی؟ اللہ نے بتایا، ہاتھ لگایا اللہ نے، سبب دنیا دار الاسباب ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے رزق لکھ دیا، ہم میں سے ہر ایک کا لکھ دیا، وہ پورا مل کے رہے گا۔ ساری دنیا کی انس و جن مل کر ایک دانہ کم نہیں کر سکتے، اور سارے انس و جن مل کر دوست بن جائے، اضافہ کرنا چاہے ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔
جو روح ڈالنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں لکھا ہم میں سے ایک کا وہ پورا پورا مل کر ہے. الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، خبردار سن لو کہ کوئی جاندار اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا پورا نہ کھا لے. ایک دانہ باقی ہے، موت نہیں آ سکتی، موت نہیں آئی، وہ پورا مل کے رہے. تو سبب کے درجے میں دکان ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، کارخانہ ہو، پھر سبب کے درجے میں، مقصد نہیں بنانا. جیسے ہاتھ لگایا اللہ کا کھجور، آپ نے سبب کے درجے میں کچھ بھی کام کیا. رازق اللہ کی ذات ہے، رازق وہ دکان، وہ کارخانہ، وہ فیکٹری نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات. آپ نے اسباب کا درجہ دینا ہے اور اس طرح دینا ہے کہ دین قربان نہ ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے، وہ قربان نہ ہو، اتنا وقت دینا. تو الغرض یہ کہ یہ دنیا بیت الخلا کے مانند ہے، ضروری اتنی کہ محل بھی ناقص، اور وہ بے وقت اتنی کہ کوئی بیت الخلا کو سوچتا ہی نہیں ہے. جو سوچتا ہم خود کہتے ہیں بے وقوف ہے، کوئی نہیں سوچتا. ضرورت ہوگی جائے گا، کرے گا، آئے گا. دل دماغ میں بیت الخلا کسی کے سوار نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہم میں کہ بیت الخلا ہی دماغ میں بسا ہو. اتنی بے وقت ہے. اسی طرح دنیا کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. ضروری اتنی کہ اس کا بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور بے وقت اتنی ہو کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار ہو. دل اور دماغ میں اللہ چھایا ہو، دل اور دماغ میں آخرت چھائی ہو، دل اور دماغ میں اللہ کے رسول کی سنت طریقے چھائے ہوں. ان کو کرنا، ان کو سیکھنا، ان کو پھیلانا، ان کو بتانا، جنت کو سوچنا، آخرت کو یہ ہو. دنیا نہ ہو کہ دنیا کو سوچ رہے. لیکن ہمارا دل نہ بننے کی وجہ سے آج مسئلہ ہی الٹا ہے. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے اور ہر وقت دنیا ہمارے اوپر چھائی. خواب میں بھی دنیا آ رہی ہے، نماز میں بھی دنیا آ رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے دنیا آ رہی ہے. یہ ہماری کیفیت ہے. تو بھئی یہ کیفیت سے نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے؟ نکلیں گے تو عقل مند ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور نہیں نکلیں گے، اسی میں رہیں گے تو آج نہیں کل موت آنے والی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں سن میں، فلاں دن، فلاں تاریخ میں جاؤں گا. پتہ ہے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں. آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا. سائنس اتنی ترقی کر گئی، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں فلاں وقت جاؤں. لمحے کا پتہ نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں. ہم یہ جو ذکر کی مجلس ہے، یہ جو بیان حقیر فقیر آپ کے سامنے کر رہا ہے اور کبھی کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے یا بس دوسرے کے پاؤں پہ چلتے رہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. بچے کو باپ چلنا سکھاتا ہے، وہ آتا ہے، پھر چلنا سکھاتا ہے، پھر دوڑاتا ہے، پھر چیز دکھاتا ہے. سکھاتا ہے نہیں سکھاتا؟ وہ کہے کہ نہیں تو نے نہیں چلنا، میرے کندھے پہ رہنا ہوا، تو نے نہیں چلنا. وہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے؟ اگر کندھے بھی رکھے گا، گود میں رکھے گا، چلنا نہیں سکھائے گا، پاؤں معذور ہو جائیں گے، وہ بیچارہ ایسے ہی رہے گا، بعد میں گالیاں دے گا. تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، دوسرے کی گود میں چڑھنا چاہیے. تو میں نے مولانا یاسین صاحب ہے نہیں، میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ مجلس کرا کریں ہر ہفتے، بلکہ روزانہ ہونا چاہیے. روزانہ کھانا کھاتے ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ؟ جی یوں بولو. 3 ٹائم کھاتے ہیں حضرت؟ بولتی نہیں. یہ تو بولنے والے لوگ نہیں. کوئی تو مرد ہو بولو روزانہ 3 ٹائم تو ہے پکا، اس کے علاوہ بھی اثر میں اور اس میں چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. کام پہ مہینے میں ایک دفعہ جاتے ہیں یا روزانہ؟ جی روزانہ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اوور ٹائم کھلا دے گا. اوور ٹائم اگر اپنی دکان ہے تو کہتے ہیں پارٹ ٹائم میں دوسرے بھی کر لیں، کچھ پیسے لگا دے کپڑے کی دکان، اس کے ساتھ شراکت میں کچھ مزاربت. اگرچہ مزاربت والے بڑا دھوکہ دیا، بھاگ گیا. ہم بیوقوف بار بار پھنس جاتے ہیں. لگا دے کہیں نہ کہیں نا، کوئی مکان لے لے، دکان لے لے، کرائے پہ چڑھا دے، دکان بھی چلائے، ملازمت بھی کرے، لگا رہتے فکر میں نہیں. ایک یہی مجلس ہماری ہے کہ بس جب حضرت آئیں گے تو اس دن ہوگی، باقی ہوگا نہیں. یہ کوئی ہاشم بھائی آئیں گے تو ہوگا. تو میرے مولانا نے سے کہا چلو روزانہ نہیں ہے تو ہر ہفتے مجلس کرنا چاہیے. ہر ہفتے کیا کرنا چاہیے؟ مجلس کرنا چاہیے. ٹائم آپ طے کر لیں.
عصر کا وقت مناسب ہے عصر میں کر لیں، مغرب کے بعد مناسب ہے تو مغرب میں کر لیں۔ مجلس کے اندر مشکل سے پونا گھنٹہ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں، پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ عشاء کا ٹائم مناسب عشاء کر لیں، مشورے کے ساتھ یہ طے کر لیں کم سے کم یہ ہے کہ بھئی ہر ہفتے تو ایک مجلس ہونا چاہیے جس میں چہل حدیث بھی ہو جائے، ختم خواجگہ بھی ہو جائے، کوئی درود شریف بھی ہو جائے، تھوڑا سا بیان ہو جائے، ذکر جاری سے ہم کرتے ہیں ذکر جاری ہو جائے۔ تو بھئی آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے؟ یہ تو ساری تیار ہے، ایک بھی نہیں بچا۔ آپ دیکھیں گے دنیا تو ہے یہی، ہم نے دیکھا، یعنی آخرت تو بنے گی اللہ دنیا کے مسائل بھی حل فرماتا ہے۔ ہمیں یہ مطلوب نہیں ہے، نہ اس غرض سے ہم نے کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ بخشائے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ سمجھ رہے نہیں؟ یہ اعلان ہمیں سننے کو مل جائے۔ میں تو پہلے کہتا تھا گھر کے اندر گھر کی جو مستورات ہیں، جو بچے ہیں ساتھ رہتے ہیں، یا کوئی آس پاس بھائی رہتا ہے، سالہ رہتا ہے، ایک روزانہ مجلس گھر میں ہی کر لیں۔ روزانہ کام پہ جاتے ہیں ملازمت پہ، گھر میں روزانہ مجلس کر لیں، چاہے 20 منٹ کی کر لیں۔ وہ اعلان سنے گا کھڑے ہو جاؤ بخشائے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی گئی۔ انسان شعوری غیر شعوری طور پہ آتے جاتے نہ چاہتے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ صاف حدیث ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جب کوئی بڑا اجتماع ہوگا وہاں اعلان ہوگا، سمجھ گئے؟ ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ یا جہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے تو پھر اعلان فرشتہ کرے گا، ورنہ نہیں۔ ایسا ہے؟ اب بولتے نہیں ہیں، نہیں ہے بھائی، شرط حدیث میں نہیں ہے کہ 1000 لوگ ہوں گے تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ تمہارے گناہ نیکی سے بدل دیے گئے، تمہاری بخشش ہوگی۔ کوئی نہیں ہے، 2 آدمی ہوں گے تب بھی، مسجد میں ہوگی تب بھی اعلان، دکان پہ ہوگی تب بھی اعلان، گھر میں ہوگی، بولو بھائی، تب بھی اعلان۔ تو میں تو کہتا ہوں روزانہ آپ کے 15-20 منٹ دینا کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا وقت نہیں تو پھر کھانا نہیں کھاؤ، 20 منٹ کھانے میں لگتے نہیں لگتے؟ حضرت تھانوی کو کہیں کہتا مجھ سے معمولات پورے نہیں ہوئے، حضرت آپ نے معمولات دیے تھے وہ کیا ہوئے؟ وقت نہیں ملا، تو کہا کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤ، علاج۔ وہ 20 منٹ تو نے کھانے میں لگا ہے، کھانا نہیں کھا، یہ کر ایسی بیوقوف والی بات ہے کہ وقت نہیں ملا۔ شوق نہیں ہے، غم نہیں ہے، فکر نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، اولاد کی آخرت کی فکر نہیں ہے، گھر والی کی آخرت کی فکر نہیں۔ تو ایک تو کام یہ کر لو کہ بھئی گھر کے اندر ہی گٹھلیاں لے لیں، بچھائیں، درود شریف کی تھوڑی مجلس کریں، فضائل تعلیم کریں، دعا کر لیں، 20 منٹ 15 منٹ کریں، اور ایک ہفتے میں دن مقرر کر کر یہاں کی مجلس آپ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آخرت تو بہت بڑی بنے گی، لیکن دنیا کے مسائل بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح عافیت فرماتا ہے، ہر لائن میں عافیت فرماتا ہے۔ تو بھئی تیار ہے ہر ہفتے مجلس کرنے کے لیے؟ جیسے یہ ہو رہا ہے نا، ایسے ہر ہفتے دن میں بھی مقرر کر دوں، چونکہ انہوں نے کرنی ہے، دن بھی مقرر کر دوں اور کیا کر دوں، وقت بھی مقرر کر دوں، دے دیں بھائی، رائے دے دیں۔ عصر کا وقت صحیح ہے، ہوگی پون گھنٹے کی گھڑی دیکھ کے پون گھنٹے کریں، اس میں سارے معمولات ہو جائیں گے۔ عصر کا وقت صحیح ہے، مغرب کا صحیح ہے، عشاء کا صحیح ہے۔ جو کہتے ہیں عصر وہ ہاتھ اٹھا دیں، اچھا چلو عشاء میں جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ عشاء میں ہر ہفتے مغرب کا وقت صحیح نہیں ہے، مغرب کا عشاء صحیح ہوتا ہے۔ دیکھو بھئی یہ ہوا نا، مشورے سے ہی خیر ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے مغرب میں آسانی ہے، بدل کہہ رہے تھے کھانا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ کھانا مغرب میں کھاتے ہیں عشاء میں؟ عشاء کے بعد پھر دیر سے کھائیں گے؟ چلو یہ راضی ہیں، جس دن مجلس ہوگی دیر سے کھائیں گے، چلتا ہے سر۔ تو عشاء کا وقت ہے، اور دن یہ اتوار کا صحیح ہے یا جمعہ صحیح ہے، یا جمعہ یا ہفتہ، کوئی بھی دن بتائے کون سا صحیح ہے؟ نہیں ہے، مشورہ ہے، دن کون سا صحیح ہے؟ عشاء کے بعد تو ہوگی ہر ہفتے جس سے یہ ہو رہا ہے، دن کون سا صحیح ہے؟ جی جمعرات ہم نے بتایا، جمعرات کو شب جمعہ میں جاتے ہیں، ہمارے حضرت منع کرتے تھے۔ میرا بہت وقت لگا تبلیغ میں، اتنا وقت لگا ہے، پاناما، وینزویلا اور ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو، قطر
اور دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، سب میں تبلیغ میں لگا ہے بہت وقت، ادھر اندرون بہت. ہم جمعرات شب جمعہ میں جاتے ہیں، ہم کبھی نہیں مقرر کرتے جمعرات کے علاوہ. مطلب اتوار ہر اتوار کو، دیکھو سب نے رائے دے دی، ہر اتوار کو. یہ آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے، یہ تبلیغ والا نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوا تو ایک پٹھان تھا، پٹھان میں کہتا ہے بولے بھائی کیا بول رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے یار، وہ لفظ بھول گیا لفظ، کہہ رہا ہے یار جو لکھاتا جاتا نہیں ہے وہ لکھو، جو لکھاتا ہے جاتا نہیں ہے وہ لکھو. مطلب ارادے کا لفظ بھول گیا. کیا بھول گیا؟ وہ کہتا نا میرا ارادہ ہے، 4 مہینے کا ارادہ ہے، چلے کا ارادہ ہے. تو پٹھان ارادے کا لفظ بھول گیا، تو اس نے کیا ترجمہ کیا کہ یار وہ لکھو جو لکھاتا جاتا نہیں، جو لکھاتا ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات، نہیں سمجھتے، اردو مسئلہ ہے. پٹھان ارادے کا لفظ بھول گیا بیچارہ، ارادے کا بولنا نہیں ہے کہ میرا چلے کا ارادہ لکھو، 4 مہینے ارادہ سب بول، وہ بھول گیا، وہ یوں کرتا تھا. وہ تو کہہ رہا ہے جو وہ لکھو جو لکھاتا ہے جاتا نہیں، جو لکھاتا ہے جاتا نہیں. حالانکہ ہم تو تبلیغ میں کہتے تھے کہ ارادہ جو کرے گا ایک دن جائے گا. سمجھ گئے؟ اس وقت نہ بھی جائے، جو لکھائے گا وہ ایک دن جائے گا ہی جائے گا. ایسے لاکھوں لوگ ہم نے دیکھے. لیکن یہ بھائی وہ ارادہ نہیں ہے، یہ ہے وعدہ. اتوار کا دن ہے، عشاء کے بعد مجلس ہے. یہ وعدہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں یا اللہ سے؟ یہ تو آواز نہیں آتی، زور سے بولو، اللہ سے بولو. یار اب میں کوئی خرچہ نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا، کھانا نہیں مانگ رہا، یوں تو کر دو. یہ مجھ سے وعدہ ہے یا اللہ سے؟ یہ اللہ سے. میں ہوں گا تقوی مسجد یا میں ہوں گا پنڈی اسلام آباد، اللہ کہاں ہوگا؟ اتوار کے جب آئے گا عشاء کے بعد اللہ کہاں ہوگا؟ میں ہوں گا تقوی مسجد، اللہ کہاں ہوگا؟ ادھر. میں ہوں گا اسلام آباد پنڈی یا کہیں، اللہ کہاں ہوگا؟ ادھر ہی. تو اللہ دیکھ رہا ہوگا، میں دیکھوں نہ دیکھوں، اللہ دیکھ رہا ہوگا نہیں. اب میں تو نہیں آؤں گا کہ بھائی اتنے سارے تھے آج کتنے ہیں، میں تو نہیں دیکھوں گا. اس لیے میں نے صاف کہہ دیا یہ آپ مجھ سے وعدہ نہیں کر رہے، کس سے کر رہے؟ اللہ سے کر رہے. اور پھر بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ پھنس گیا. تو کہتے ایسا نہیں ہے کہ پولیس پکڑ لے، یہ نہیں آئے گا. تو کبھی کام ہے کچھ نہیں ہے، کوشش یہ کرے کیا ہے، کوشش یہ کرے کہ باقی 6 دن عشاء میں اپنے کام نپٹائے. ہاں بیت الخلا سوار نہ ہو، لیکن اتوار سوار ہو. اتوار کے دن عشاء میں مجلس ہے بھائی، اتوار کے دن مجلس ہے بھائی، اتوار کے دن عشاء میں کیا ہے؟ مجلس ہے. دکان میں بول رہا ہے، محل میں بول رہا ہے، یہ سوار ہوگا اجر، مستقل اجر. جب تک یہ سوار رہے گا کہ اتوار کے دن مجلس ہے، اور جتنے آدمی کو بولے گا وہ آئے یا نہ آئے، اس کو کیا ملے گا؟ جی ملے. کون لکھے گا؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، سیدھے ہاتھ والا لکھے گا. قسم قرآن کی کھا کے کہہ سکتا ہوں، جب تک آپ بولتے رہو گے پورے ہفتے کے دن بولو گے. اور کیا ہے پیر، یہ کیا ہے، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ آپ بولو گے، آپ جتنے آدمی کو بولو گے آپ کا اجر لکھا ہی لکھا ہے، ملے گا چاہے آئے یا نہ آئے. یہ آپ سوار کرو. اب میں گیند مارتا ہوں زور سے، تو گیند چلی جائے گی، آئے گی واپس؟ دیوار پہ ایسے مارتا ہوں، کہاں جائے گی؟ جتنی زور سے ماروں گا اتنی تیز آئے گی یا ہلکی آئے گی؟ کہ جتنا آپ دوسرے کو بولو گے اتوار کے دن عشاء میں مجلس ہے، مولانا یاسین صاحب کرائیں گے، آپ نے آنا ہے، تو لہٰذا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. کوئی آئے یا نہ آئے آپ آؤ گے، کوئی آئے یا نہ آئے. چونکہ نفس کہے گا یار میں نے اس کو بولا تھا، دیکھ رہا ہے میں نے کیا تو کیا ہوگا، میں نے اس کو بولا تھا اتوار کو جانا. اب یہاں نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو شیطان کہے گا نکل جا، کہے گا وہ یار اس کو تو میں نے بولا تھا، وہ اس کو میں نے بولا تو بیٹھ جائے گا. آپ پکے ہو گے. دوسرے کو جب بولو گے تو آپ کیا ہوگے؟ آپ پکے ہو گئے، آپ اللہ کے وعدے میں آ گئے. جس نے نہیں بولا وہ اللہ کے وعدے میں نہیں آیا، آپ نے بولا آپ اللہ کے وعدے میں آ گئے. آپ بیٹھیں گے، آپ سرخرو ہوں گے ہی ہوں گے.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ہمارے دین کے لیے محنت کرے گا ہم اس کے لیے ضرور بالضرور، لام تاکید نون ڈبل تاکید، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے، سبیل راستہ، سبل راستے کھولیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے میں آ گیا۔ تو آپ اللہ کے وعدے میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولے بابا آنا چاہتے ہیں تو پیر سے لے کر اتوار تک دوسرے کو بولتے رہے کہ بھی اتوار کو عشاء میں مجلس سے آپ نے آنا، انہی کو نہیں، اس کے علاوہ اتنا بڑا محلہ ہے، اگر آپ بولے تو مسجد بھر جائے گی، اتنے لوگ ہیں۔ تو بھئی یہ طے ہو گیا، صحیح ہے انشاءاللہ ہر اتوار کو عشاء کے بعد مجلس ہے، انشاءاللہ پابندی سے اہتمام سے کریں، آپ اس کا نفع اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیں گے۔ اللہ کے گھر میں آپ نے بیٹھنا ہے، کوئی بازار میں بیٹھنا نہیں ہے، کوئی گندی جگہ بیٹھنا نہیں، اللہ کے گھر میں ہی پون گھنٹہ کیا بڑی چیز ہے، اس اللہ نے قوت دی طاقت دی۔ آج جو بیمار ہیں ان کو دیکھو ہسپتالوں میں پڑھیں یا گھروں میں پڑھیں، یہ صحت اللہ نے دی ہے، قوت اللہ نے دی ہے، اسی کے گھر میں اس نیت سے کہ مجھے تو فائدہ ہوگا میرے کہنے سننے سے۔ ایسے لوگ جو نماز میں بھی نہیں آتے ہو وہ اگر آ گئے، اے اللہ میرے بس میں یہ تھا کہ یہاں لے کر آؤں، دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اے اللہ تو اس کا دل پھیر دے، اللہ اس کا دل پھیر دے، وہ نمازی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، تبلیغ میں نکلنے والا بن جائے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائے۔ سب آپ کے لیے کارخانے فیکٹریاں کھل گئی، صدقہ جاری، سب تیار ہیں بھائی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جاری ہوگا، تمام احباب توجہ سے دھیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور یاسین صاحب ہے بھائی، ان کو کہیں نکاح وکاح تھا چلے گئے تو ان کو میں بتا دوں گا، ان کے مشورے سے کرنا تھا، ذمہ دار تو وہ ہیں، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، وہ تو یہی ہوتے ہی ہیں، ان کو اگر وہ آگے تو بتا دوں گا ورنہ فون پہ، ان کی غیر موجودگی میں چونکہ نہیں تو طے کرنا پڑ گیا۔ آپ انشاءاللہ اس سے مضبوط رہیں، پکے رہیں، آپ اس کی خیر انشاءاللہ خود دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بہت ہی نفع نصیب فرمائیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
illallah, 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, फिर हरदम अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह 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 Allah, 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 La ilaha illallah Sayyiduna wa Nabiyyuna wa Habibuna wa Shafi'una wa Sanaduna wa Maulana Muhammadur Rasulullah Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما. ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما. والدین کے گناہوں کو معاف فرما. بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما. عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں تمام کے مسائل کو حل فرما. مسائل کو دور فرما. پریشانیوں کو دور فرما. ہر قسم کی ہموم غموم فکر الجھنے ٹینشنوں سے نجات عطا فرما. ہر قسم کی شر و فساد سے محفوظ فرما. ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما. ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما.
جتنے بھی حاضرین یا بیٹھے ہیں تمام کی روحانی و جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہر ایک کو شفاء تامہ کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ ہاتھ اٹھانے والوں کی چھوٹے بڑے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں ملک میں یا بیرون ملک میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو کامل شفا نصیب فرما، ان کی بیماروں کو کامل شفا نصیب فرما۔ جو بڑے دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جو بڑے موجود ہیں ان کے سائے کو دیر تک ہم پہ قائم دائم فرما، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ مرتوکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے سانس دینے کی توفیق نصیب فرما، اور موت سے لے کے جنت میں جانے تک آنے والی تمام منزلوں گھاٹیوں میں ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، کامیابی کا معاملہ فرما۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین یا بیٹے ہیں جنہوں نے یا اللہ ہفتے واری مجلس کرنے کی نیت ارادہ کیا ہے، اتوار کا دن عشاء کے بعد مجلس کرنا مقرر کیا ہے، اے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کا یہاں پہ آنا تو مقدر فرما معین فرما، اور ان کے آنے میں یا اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما۔ اوروں کو لانے کی جو نیت کی ہے یا اللہ پورے ہفتے اوروں کو دعوت دینے اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے ذریعے سے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، یا اللہ یہاں سے ساری دنیا میں لوگوں کو جانے والا بنا، اور ساری دنیا سے یہاں پہ لوگوں کو آنے والا بنا، اس کو یا اللہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، علم و عرفان کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، قلوب کی صفائی تزکیے کا ذریعہ بنا، روح و دل کی بیماریوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں یا اللہ وسیع درجات بلند و بالا مراتب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ سب کی نیتوں کو قبول فرما، آنا آسان فرما، سب کا یا اللہ آسان فرما، اور گھروں میں یا اللہ جو روزانہ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے مجلس کرنے کی نیت کی ہے یا اللہ اس میں بھی ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ اس میں بھی ثابت قدمی نصیب فرما، اور گھر والوں کو اس میں ان کا معطی اور فرما بردار بنا، معاون بنا معین بنا، اور یا اللہ جتنے بھی حاضرین یا بیٹھے ہیں ان کی دلوں میں جو بھی چاہت و تمنا ہو سب کی یا اللہ چاہتوں کو قبول فرما، ہر ایک کو اس کی دلی نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما، جتنی خیر حضور نے آپ سے مانگی ہیں ان تمام خیروں میں ہمارا حصہ فرما، جتنے شروع سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور برائیوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے تو اپنی عقل کے مطابق مانگا، تو اپنی شایان نشان ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما، محض اپنے فضل سے کرم سے جود سے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور طفیل میں ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔